ہوائی جہاز پاکستان کی سرزمین پر آ کر رک چکا تھا۔ وہ جہاز سے باہر نکلتا ہلکے سے مسکرا دیا۔ کتنے عرصے بعد وہ پاکستان آیا تھا نا، اب تو آنکھوں کو بھی بھول گیا تھا کہ پاکستان دکھتا کیسا تھا۔ کتنی چیزیں وہ بھول گیا تھا۔ پورے 10 سال بعد آج اس نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور واپس پاکستان آنے کے بعد بھی اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بھی پاکستان سے دور تھا۔ کتنا مشکل وقت تھا نا وہ جو اس نے پاکستان سے دور گزارا تھا۔ کتنا کچھ اس کو یاد آ گیا تھا۔ اس کا موڈ ایک دم دوبارہ خراب ہو گیا۔ وہ سر جھٹکتا اپنا سامان لیے ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ دادا جان کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کو لینے ضرور آئے گا، اس لیے وہ باہر نکل کر تھوڑا گھومنا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے اس نے چاروں جانب اپنی نگاہیں دوڑائی تھی۔ ہر طرف دیکھتے اس کی نگاہیں واپس لوٹ آئیں۔ اس کو ابھی تک کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ تھکن زیادہ گہری سانس بھرتا ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ جتنی دیر کوئی نہیں آیا تھا اتنی دیر وہ یہی کہیں گھوم لینا چاہتا تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنے پیارے ملک کو دیکھا تھا۔ دل کر رہا تھا آج ہی پورا پاکستان گھوم لے۔ وہ یہاں وہاں گھومنے لگا۔ اس کو ایئرپورٹ سے باہر آئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، ابھی تک کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ تھکن سے اس کے کندھے بری طرح دکھ رہے تھے۔ وہ تھک ہار کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کو تو دل کیا کہ رائڈ کروا کر خود بھی گھر چلے گئے، مگر نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اسی لیے وہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ تھکن سے اپنے کندھوں کو دباتا اپنا سر بینچ کی اوپری سطح پر ٹکا گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کو اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ اپنے پیچھے خضر کو کھڑے دیکھتے وہ فوراً سے اٹھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خضر پرجوش سا ہوتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بھی گرم جوشی سے خضر کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی پیٹھ تھپک گیا۔ میں بالکل ٹھیک، تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیسے ہو؟ بھائی آپ کے سامنے بھی آپ بتائیں کیسا ہوں؟ وہ پیچھے ہوتا ایک ادا سے بولا۔ اس کی صدا پر یارم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بھائی کتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں آج میں۔ پاکستان سے جا کر آپ بھول ہی گئے تھے نا کہ آپ کے بھائی بہن پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کا ایک خاندان ہے، آپ بہت برے ہیں بھائی، خضر نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا۔ جبکہ اس کے کہنے پر یارم بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ صرف اور صرف ایک بات کی وجہ سے اس نے اپنے سارے خاندان کو سزا دی۔ اس کو اپنا آپ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا محسوس ہوا تھا۔ چلیں چھوڑیں، اتنے پیارے ہو گئے ہیں آپ، سچی بتائیں کہیں وہاں کوئی گوری تو نہیں پٹا لی؟ ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے ساتھ کسی گوری کو بھی لائے ہوں؟ وہ یارم کو پیچھے کرتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ یارم سر چٹک کر رہ گیا۔ بات بھی ایسی کرتا تھا جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ او ہاں بھائی، میں تو بھول ہی گیا کہ آپ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ اس کے کہنے پر یارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ او آئی ایم سوری، میرا مطلب ہے کہ نکاح شدہ۔ خضر اپنی زبان دانتوں تلے دباتا پیچھے ہوا۔ بھائی آپ سے دادا جان بہت ناراض ہیں۔ دادا جان کیا آپ کی بیگم بھی اب آپ سے پکا ناراض ہوں گی؟ بیگم کے ذکر پر یارم کا منہ دوبارہ سے بن گیا۔ پتہ نہیں بات بات پر خضر اس کی بیوی کی باتیں کیوں لے کر بیٹھ جاتا۔ اوکے بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ کو وہ کچھ خاص پسند نہیں، مگر وہ ہے بہت پیاری۔ 10 سال پہلے دیکھا تھا نا آپ نے، بھلا آپ کو کہاں آئیڈیا ہوگا؟ آج دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا ہیرا ٹھکرا کر آئے ہیں آپ۔ زیادہ فضول بک نہ کرو۔ وہ خضر کی پیٹھ پر ہاتھ مارتا سنجیدہ ہوا۔ خضر بھی سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ او ہاں بھائی، یار آپ تو تھک گئے ہوں گے، چلے گھر چلتے ہیں، پہلے ہی اس ٹریفک نے مجھے بہت لیٹ کروا دیا۔ اب کی دفعہ خضر کے چہرے پر تھوڑی بہت شرمندگی دوڑی تھی۔ وہ خضر کے سر پر چپت مارتا ہلکے سے مسکرا دیا۔ تو جا باہر، میں اپنا سامان لے کر آتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ میڈم کس لیے ہیں؟ آپ آج ہی آئیں اور آج ہی آپ کو کام پر لگا دوں؟ یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ آپ جائیں، آپ جا کر گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کا سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ یارم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اس کو باہر جانے کا اشارہ کرتے تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گیا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ 10 سال بعد اپنے گھر جا رہا تھا۔ فیلنگ ہی کچھ اور تھی۔ دل عجیب بھی ہو رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آج سے سالوں پہلے اس نے وہ سب کیوں کیا تھا۔ بھلے سے اس کی کسی نے نہیں سنی تھی، بھلے سے سب کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، مگر پھر بھی یوں اس کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ گھر چھوڑ کر اس نے بہت سے لوگ کا دل توڑا، جن میں سر فہرست وہ آتی تھی اور جو اس کو کچھ خاص پسند تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے شرمندہ ہوتا تھا۔ جو بھی ہوا تھا سب دادا جان کی مرضی سے ہوا تھا، پھر اس نے اس کو کیوں سزا دی؟
وہ اپنے دل سے نظریں چراتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ خضر جو کر دور سے تمام سامان لیے قریب آ رہا تھا، اس کی حرکتیں دیکھتے ہی اس کی ہنسی نکل گئی۔ بچپن میں جب گیا تھا تب بھی اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں، اور اب جب آیا تھا تب بھی وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ خضر اس کو ہنستے دیکھ کر منہ بنا کر رہ گیا۔ بھائی قسم خدا کی اتنا بھی برا منہ نہیں ہے جو آپ مجھے دیکھ کر ایسے ہنس رہے جا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے اتنی گرمی میں ایک تو مجھ سے کام کروا رہے ہیں، اوپر سے میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس کا سامان اندر ڈالنے لگا۔ میں نے ارے بے وقوف، میں تو کام ہی کر رہا تھا، تم نے ہی مجھے ہاں بھائی مجھے معلوم ہے، مذاق کر رہا تھا، ٹینشن نہ لے، بیٹھے اندر چلیں۔ وہ ہلکے سے یارم کی پیٹھ تھپک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ تو میڈم بتائیں کیسی فیلنگ ہے آپ کی؟ آخر کو آپ 10 سال بعد اپنے گھر آئے ہیں، سب سے ملیں گے، خاص کر اپنی بیوی سے ملیں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ وہ کسی صحافی کی مانند کندھے جھاڑتا بولا۔ یارم اس کو گھور کر دیکھتا، اس کے کندھے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر گیا۔ اوکے سوری بھائی، غلط جگہ پر غلط سوال پوچھ لیا۔ تو نے بھی خضر، اب خیر منا اپنی۔ وہ ہڑبڑاتا گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال گیا۔ انجانے پہچانے راستوں کو دیکھتا وہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ اپنے گھر واپس آ جانے کا سواد کمال تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ان لوگوں کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کو دیکھتے اس کے لبوں پر بھیگی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ حویلی آج بھی اتنی ہی شان سے کھڑی تھی۔ 10 سالوں میں اسے مغرور حویلی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ سب چیزیں ویسی کی ویسی تھیں جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر بہت کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتا گاڑی سے باہر نکلا۔ گارڈن میں دادا جان کو پھولوں کا ہار لیے کھڑے دیکھ کر اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے دادا جان کے سینے سے لگا تھا۔ کیسے ہیں آپ دادا جان؟ وہ دادا جان کو اپنے گلے سے لگاتا ان کو ٹائٹ ہگ کر گیا تھا۔ دادا جان نے بھی مسکراتے اس کے پشت پر اپنے ہاتھ باندھے۔ میں ٹھیک ہوں جوان، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اپنے جوان پوتے کو اتنے عرصے بعد دیکھتے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آپ کو دیکھ لیا نا دادا جان، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ شاہ نواز صاحب کے پیشانی چومتا ان کو دوبارہ سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ان 10 سالوں میں اگر کسی کو سب سے زیادہ یاد کیا تھا تو وہ شاہ نواز صاحب ہی تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ زیادہ تر شاہ نواز صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ بچپن میں جب بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں تب وہ اپنے دادا جان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب وہ 10 سال کا تھا تب اس کے ماں باپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس دنیا میں اس وقت میں بھی اگر اس کو کسی نے سنبھالا تھا تو وہ شاہ نواز صاحب ہی تھے۔ شاہ نواز صاحب نے اسے کسی بیٹے کی مانند چاہا اور وہ بھی ان کو اپنے باپ کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ دادا جان میں نے آپ کو بہت یاد کیا، ان کے گلے سے لگے وہ دھیمے سے لہجے میں بولا۔ ہاں پھر بھی مجھے خود سے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا؟ شاہ نواز صاحب کے لبوں سے ایک شکوہ برآمد ہوا۔ وہ شرمندہ ہوتا دور ہوا تھا۔ کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا، دروازے پر نگاہ ٹکائے میں بوڑھا ہو گیا مگر تم نہیں آئے۔ آج 10 سال بعد میرے بلانے پر تم یہاں آئے ہو، اگر نہیں بلاتے تو شاید تم تو میری میت پر بھی آتے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتے وہ ہاتھ بڑھاتا شاہ نواز صاحب کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ نہیں دادا جان پلیز یہ باتیں مت کریں، میں جانتا ہوں کہ میں نے سب کے ساتھ بہت غلط کیا، مگر پلیز پھر بھی آپ مجھ سے یہ سب مت کہیں۔ دادا جان کے منہ سے یہ سن کر پتہ نہیں کیوں اس کو بہت برا لگا۔ شاہ نواز صاحب کو وہ اب کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا، چلو برخوردار ہٹ بھی جاؤ، اندر نہیں چلنا کیا؟ باقیوں سے نہیں ملو گے؟ دادا جان کے کہنے پر وہ کھسیانا ہوتا پیچھے ہوا۔ ان کے ٹھیک پیچھے عالیہ کو کھڑے دیکھ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ عالیہ آگے آتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیسے ہیں بھائی، ہمیں تو بھول ہی گئے تھے آپ۔ عالیہ کی بھیگی آواز سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ نرمی سے عالیہ کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھتا اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ خود کو بھول گیا تھا مگر تم میں سے کسی کو نہیں بھولا۔ مانتا ہوں کہ اتنے سال واپس نہیں آئے مگر تم لوگوں کو کبھی نہیں بھولا میں۔ وہ ہلکے سے اس کے سر پر چپک مارتا جھک کر اسے پیشانی چوم گیا۔ بہت برے ہیں آپ بھائی، کتنا یاد کیا ہم نے آپ کو۔ ایک بار آپ نے ہمارا نہیں سوچا، ایک بار آپ نے دادا جان کا، خضر بھائی کا اور میرا نہیں سوچا، ہمارے ہی سوچ لیتے۔ علی کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ کوئی نہیں گڑیا، اب کبھی نہیں جاؤں گا، وعدہ کریں بھائی کہ اب کبھی بھی آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ ہاں میری جان، وعدہ کرتا ہوں اب کبھی بھی کسی کو بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چاروں جانب گھمائے، کسی کی تلاش تھی شاید اس کو۔ وہ کہاں تھی کہاں نہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔
اندر چلنا ہے یا تم دونوں بھائی بہن سارا وقت یہیں رہو گے؟ دادا جان تیز لہجے میں بولے۔ جی جی دادا جان، ہم چلے، ہم بھی آتے ہیں۔ وہ عالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اس کو لیے اندر داخل ہوا۔ حویلی میں بھی ضرورت سے زیادہ خاموشی تھی۔ وہ تو ہر چیز کو خراب کر کر رکھتی تھی، ہر جگہ شور کر کر رکھتی تھی۔ پھر ابھی وہ کہاں تھی؟ اس کی نظر چاروں جانب دوڑ رہی تھی۔ اس عورت سے اس کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، ایک بار، صرف اور صرف ایک بار۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو یارم؟ دادا جان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں بولے۔ نہیں، وہ میں بس ویسے ہی، وہ بیچارہ بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ چلو اچھا اندر چلو۔ دادا جان جیسے بہت کچھ سمجھ گئے تھے، وہ بنا کوئی بحث کیے تیزی سے اندر گیا۔ دادا جان کے چہرے سے تو ان سے کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، مگر اپنی اس 2 منٹ کی حرکت پر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا۔ وہ اور دادا جان پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈرائیونگ روم میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ کاہے بکاہے وہ یہاں وہاں بھی دیکھ لیا کرتا۔ اب تک وہ اس کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جیسے بے چین ہوا تھا۔ وہ کیوں بے چین ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ جس عورت سے اس کو اتنی چڑ تھی، اس عورت کو ہی وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی عالیہ ان دونوں کے پاس آئی۔ دادا جان، بھائی باتیں بعد میں کر لیے گا، چلیں اٹھے پہلے کھانا کھائیں۔ وہ زبردستی ان دونوں کو کھڑا کرتی ڈائننگ ٹیبل تک لے کر آئی۔ دادا جان اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گئے، اس کو اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ وہ 10 سال بعد آج دوبارہ سے اسی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں وہ آج سے 10 سال پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ خضر اور عالیہ بھی ڈائننگ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عالیہ، ہماری گڑیا کہاں ہے؟ دادا جان نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ دادا جان، وہ آج یونیورسٹی سے تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے، شاید اس کی ایکسٹرا کلاسز ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ آئے گی۔ وہ نپے تلے لہجے میں جواب دیتی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ اچھا چلو پھر ہم تو کھانا کھائیں۔ دادا جان سر جھٹکتے سب کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کرتے خود اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگے۔ جبکہ وہاں بیٹھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں کس کی بات ہو رہی تھی۔ خیر میری بلا سے جہاں جانا ہے چائے۔ وہ دل میں اس کو بھاڑ میں جھونکتا اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، وہ اس کی وجہ سے مزید بھوکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس نے اپنے گھر کا کھانا کھایا تھا۔ وہ آج بھر پیٹ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ تبھی ڈائننگ روم کی فضا میں چوڑیوں کی کھنک گونجی۔ وہ سبھی چونکے تھے۔ السلام علیکم دادا جان، وہ دھیمے لہجے میں سلام کرتی دادا جان کے سینے سے لگی۔ ارے وعلیکم السلام، آ گئی میری گڑیا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ جی دادا جان، وہ آج ایکسٹرا کلاسز تھی جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ اچھا ساری چیزیں چھوڑو، پہلے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، مجھے پتا ہے تم کتنا تھک گئی ہوگی۔ دادا جان پریشان لہجے میں بولے۔ جی دادا، بہت بھوک لگی ہے واقعی۔ وہ اپنی آنسیروں کو فولڈ کرتی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دادا جان بول تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے یہ میراتھن کی دوڑ سے حصہ لے کر آئی ہے، کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا اس نے یونیورسٹی میں بھی۔ خضر اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ خضر کے بچے چپ ہو جاؤ، بہت بھوک لگی ہے، کلاسز کا لوڈ اتنا تھا کہ آج میں وہاں بھی کچھ کھا نہیں پائی۔ وہ فٹافٹ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتی بریانی کھانے لگی۔ خضر ہنستے ہوئے اپنے کھانے پر جھک گیا، جبکہ ان سبوں کو ایک دوسرے میں اتنا مگن دیکھ اس کو چاولوں میں چمچ چلاتا ہاتھ رک گیا۔ اس کو دیکھتا وہ اپنی سانس تک رک گیا تھا۔ وائٹ کلر کی کاٹن کی شلوار قمیض پہنے، ریڈ دوپٹے کو اپنے کندھوں پر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ سرخ و سفید چہرہ دھوپ کے تماشے سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ چہرہ مکمل طور پر سادہ تھا، ہاں البتہ لبوں پر اس نے لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور وہی دھرتی پہ بوجھ کا وزن دے رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کئی لمحوں کے لیے وہ آس پاس موجود ہر شے بھول گیا۔ اگر کچھ یاد رہا تو بس وہ جو اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ 15 منٹ ہو گئے تھے اس کو ڈائننگ ٹیبل پر موجود، مگر اتنی دیر میں اس نے اس کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو بھوک بہت زیادہ زور کی لگی ہوئی تھی، اس وقت وہی بھوک اس کی مرتی بھی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی وہ اٹھ کر لی ہوئی۔ ڈائننگ پر موجود تمام افراد حیران ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹے؟ کھانا تو پورا کھا لو، دادا جان پریشان ہوتے بولے۔ نہیں دادا جان، جتنی بھوک تھی اتنا کھا لیا، میں کھا چکی ہوں، اب آپ لوگ کھائیں، اتنی دیر میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر شام میں سب سے ملاقات کرتی ہوں۔ وہ خضر عالیہ کو بائے بائے کرتی تیزی سے اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اپنا سا منہ لیے وہاں بیٹھا رہ گیا۔ وہ بھی اپنا کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ دادا جان نے اس کو بھی دیکھا۔ تم کہاں جا رہے ہو یارم؟ تم نے تو ابھی صحیح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔
اب کی دفعہ بھی دادا جان پوری طرح پریشان ہوئے۔ نہیں دادا جان، جتنی بھوک تھی اتنا کھا لیا، اب مزید بھوک نہیں ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، آپ کھانا کھا کر وہاں آ جائیں۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی سوچ ابھی بھی ابیحا پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ان 10 سالوں میں وہ کتنا بدل گئی تھی نا۔ 10 سال پہلے جب وہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا تبھی وہ پیاری تھی، اچھی لگتی تھی، مگر اب کی دفعہ تو کچھ الگ تھا۔ ایسا نکھار اس کی شخصیت میں آیا تھا کہ وہ کئی لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا۔ اس کی یونیورسٹی کا ذکر یاد آتے ہی اس کے لبوں پر کڑوی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کون سی یونیورسٹی جاتی تھی، یہ جاننے کے لیے اس کو جلدی ہوئی۔ ایک دفعہ بھی اس نے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ چیز ایسی تھی جو بار بار اس کو ہانٹ کر رہی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو سمجھ میں آتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتا بے چین سا ہوتا سیدھے ہو کر بیٹھا۔ دادا جان کا انتظار اب اسے بہت زیادہ تھا۔ جب تک وہ اس کے مطابق سب کو جان نہیں لیتا اب وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دادا جان اپنی اسٹک پکڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ برخوردار، تم نے صحیح سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ ٹینشن سے بولتے ہیں۔ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ دادا جان، مجھے اتنی بھوک نہیں تھی اس لیے اتنا کھانا کھایا، جب بھوک لگے گی میں کھانا کھا لوں گا، آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ مسکرا کر ان کے کندھے دبانے لگا۔ دادا جان نے نہ سمجھے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی بات کرنی ہے تمہیں؟ دادا جان نے فوراً ہی اسے پکڑ لیا۔ دادا جان کے کہنے پر وہ گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ دادا جان اس کی چوری یوں پکڑ لیں گے، اس نے بھلا کہاں سوچا تھا؟ جو بھی کہنا ہے کھل کر کرو یارم، مجھ سے نہیں کہو گے تو پھر کس سے کہو گے؟ ویسے بھی تمہارا سب سے اچھا دوست تو میں ہی ہوں نا۔ دادا جان کا لہجہ چاشنی بھرا ہوا تھا جسے وہ بہت کچھ سمجھ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ جہاں دیدہ آدمی تھے، سمجھتے نہیں تو پھر عمر کا کیا فائدہ؟ دادا جان، وہ یونیورسٹی کیسے جاتی ہے؟ میری جان، ڈرائیور چھوڑتا ہے ڈرائیور ہی لیتا ہے، ایسے جاتی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ دادا جان کس سے پوچھ کر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا؟ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا اس کے ایڈمیشن کے بارے میں۔ اب کی دفعہ اس نے کھل کر کہا تھا، گویا بلی تھیلی سے نکال دی گئی ہو۔ اس کی بات سنتے شاہ نواز صاحب کا چہرہ سخت ہوا۔ کیوں؟ کیا اس کے پڑھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ دادا جان سخت لہجے میں بولے۔ جی دادا جان، میں شوہر ہوں اس کا، اگر میں اسے اجازت نہیں دوں گا تو اس کا بنتا نہیں کہ وہ پڑھے۔ تم کیسے شوہر ہو؟ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں۔ 10 سال تم نے اس معصوم بچی کو پلٹ کر پوچھا تک نہیں، آج 10 سال بعد آ کر مجھ سے یہ سوال کرے ہو کہ وہ آگے کس سے پوچھ کر پڑھ رہی ہے اور تم سے اجازت کیوں نہیں لی؟ کیا تم میں ذرا بھی شرم باقی رہ گئی ہے یا سب ان گوریوں میں پارٹ آئے ہو؟ دادا جان کے طنز پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دادا جان، وہاں میرا کسی گوری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں تم بولو گے اور ہم یقین کر لیں گے۔ حق حلال کی بیوی کو 10 سال پیچھے چھوڑ کر تم نے وہاں کسی سے تعلق نہیں بنایا، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ اوفو دادا جان، سچ کہہ رہا ہوں، اگر کسی سے تعلق ہوتا نا تو تعلق توڑ کر نہیں آتا، بلکہ وہ بھی میرے ساتھ یہیں آ گئی، یہیں کہیں ہوتی۔ اگر میں یہاں اکیلے ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اتنے سالوں میں کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ بھی تھوڑا تیز ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے دادا جان رخ موڑ گئے۔ ان کے سامنے جا کر دیکھو تو وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے۔ جس چیز کے بارے میں وہ جاننا چاہتے تھے وہ اس چیز کو آسانی سے جان چکے تھے۔ دادا جان، یہ آپ لوگوں نے غلط کیا، میں مرا نہیں تھا۔ آپ لوگ مجھے فون کر سکتے تھے، آپ مجھ سے فون پر بھی تو بات کرتے تھے نا، تو آپ مجھے ایک بار بتا نہیں سکتے تھے کہ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا؟ چلے مجھ سے پوچھ تو سکتے تھے نا آپ کہ میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا کہ وہ آگے پڑھے۔ ان 10 سالوں میں جب جب تم سے بات ہوئی تب تم نے اس کی باتوں کو یوں کاٹا ہے جیسے میں نے کسی دشمن کا ذکر کیا ہو۔ جب تم اس بچی کے ساتھ ایسا کرتے تھے تو میں کون ہوتا تھا اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بھی بات تمہیں بتانے والا؟ دادا جان کو پھر سے غصہ آ گیا۔ 10 سالوں کا جلال آج ان کے اندر نظر آ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گیا۔ جب 10 سال اسے نہیں پوچھا تو آپ بھی مت پوچھو۔ دادا جان، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، بیوی ہے وہ میری، میں کیسے اس کے بارے میں اتنا بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤں؟ اس کی بات سنتے دادا جان نے گھور کر اسے دیکھا۔ 10 سال تمہیں اس چیز کا ہوش بھی تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ نہیں تھا نا؟ جب اس وقت نہیں تھا تو آج بھی اس کے بارے میں مت پوچھو۔ وہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دو، کیونکہ جب تم نے 10 سال سے اسے نہیں پوچھا تو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم آج اسے پوچھو اور اس کی ان چیزوں پر پابندی لگاؤ جن کا اسے حق ہے۔ اچھا اوکے دادا جان، جو سرنڈر کرنے والے انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ کون سی یونیورسٹی جاتی ہے وہ؟ وہی جہاں سے خضر نے پڑھا ہے، جہاں سے تم نے پڑھا ہے، شاہ نواز صاحب نے نبے تبے لہجے میں بولا۔
وٹ دادا جان، آپ نے اس کو کمبائن یونی میں پڑھنے دیا؟ آپ کی دفعہ وہ چاہتے ہوئے اپنے نرم لہجے کو نرم نہیں کر پایا تھا۔ دادا جان اس کا چہرہ دیکھتے کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ جب تم سارے وہاں پڑھ سکتے ہو تو میری پوتی وہاں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ان کا چہرہ غضب سے لال ہو رہا تھا۔ ان کا پوتا کیا چاہ رہا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ دادا جان، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ وہ لڑکوں کے بیچ میں پڑھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بھی دیکھے۔ واہ واہ برخوردار، واہ! آج 10 سال بعد جا کر بلا کر تمہیں اپنی بیوی کا خیال آ ہی گیا۔ 10 سال بھی تمہاری بیوی نے کمبائن اسٹڈی ہی کی ہے، جیسے تم نے کی ہے ویسے ہی اس نے بھی کی ہے۔ اگر 10 سال تمہیں اس کا کوئی ہوش نہیں رہا تو تم ابھی بھی اس کا ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو، میں اپنی پوتی کو یونین نہیں چھڑواؤں گا، وہ وہیں جائے گی۔ دادا جان، میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے، اس کے فیصلے لینے کا حق مجھے ہے۔ میں تمہیں ضرور اس چیز کا فیصلہ لینے دیتا اگر تم نے ان 10 سالوں میں اس کو خوشیاں دی ہوتی تو۔ جب تم ان 10 سالوں میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تو ابھی بھی میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گا، دادا جان سخت لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا تھا پوری قوت سے اسے دیوار پر مار گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اتنے سارے لوگوں میں پڑھنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ پڑھنے کے خلاف نہیں تھا مگر وہ گرلز یونیورسٹی میں بھی تو جا سکتی تھی نا، مگر کمبائن بالکل بھی نہیں۔ اسے کمبائن نہیں پڑھنے دے سکتا تھا۔ غیرت نے جوش مارا تھا۔ اس کی بیوی اتنے لوگوں میں پڑھے، یہ بھلا غیرت کہاں برداشت کر پائی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے وہاں جاتی ہے۔ دادا جان نہیں مانے تو کیا ہوا، اس کو خود منع کروں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے میرے فیصلے سے انحراف کرتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آگے ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ اپنے بستر پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد اس کا دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھنا اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ اس کو تو وہ بالکل بھول ہی گئی تھی۔ ان 10 سالوں میں اس نے اسے پوچھا ہی کہاں تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ اب جتنی بھی زندگی جیے گی اکیلے ہی جیے گی، وہ یوں واپس آ جائے گا۔ اس نے یہ بھلا کہاں سوچا تھا؟ نارمل دن کی طرح آج بھی وہ واپس آئی، مگر ڈائننگ پر اس کو بیٹھے تھے وہ حیران رہ گئی۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب اس کا 11 سے نکاح ہوا تھا۔ اتنی بڑی تو تھی اس وقت کی چیزوں کو سمجھ سکتی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ چلا گیا تھا اور آج پورے 10 سال بعد جب وہ پورے 22 سال کی ہو چکی تھی تب وہ واپس آیا تھا، اور ان 10 سالوں میں اس کے دل میں بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ کروٹ بدل گئی، آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا اور اس کو دیکھ کر کیا کیا نہیں یاد آ گیا تھا۔ تھکتی آنکھوں کو اس نے مون لیا تھا، آنکھیں ماضی کی وادیوں میں گھومنے لگی۔ وہ بھی ایک سلونی سی شام تھی جب وہ عالیہ کے ساتھ گارڈن میں کھیل رہی تھی کہ تبھی نیلم ان دونوں کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ تم لوگوں کو ایک بات بتانی ہے، جلدی اندر چلو، اس کا اور عالیہ کا ہاتھ تھامتی جلدی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ دونوں بھی اس کا ساتھ دیتی جیسے تیسے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ ایسی بھی کیا بات ہے نیلم جو تم ہم دونوں کو کھیل سے الگ کر کے لے کر آئی ہو؟ عالیہ کا موڈ بہت سا خراب تھا۔ ابھی جو ہے نا، میں دادا جان کے کمرے میں تھی تو میں نے وہاں کچھ سنا۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی، کیا سنا ہے ایسا جس پر تم اتنی خوش ہوئے جا رہی ہو؟ خوش ہونے کی بات میری نہیں بلکہ اس کی ہے۔ اس نے حیفا کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حیفا حیران ہوئی، میرے لیے کیا خوشی کی بات کر دی دادا جان نے؟ تمہارا 11 بھائی کا نکاح ہے اس جمعے کو، کیا اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا؟ ہاں، اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے، تمہارا 11 بھائی کا نکاح ہے اس جمعے کو 3 دن بعد۔ ضرور اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، چلو ہم چل کر کھیلتے ہیں۔ حیفا کھڑے ہوتے عالیہ کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ارے نہیں، میں قسم کھاتی ہوں، میری ممی کی قسم، واقعی میں نے اپنے کانوں سے یہ سب سنا ہے۔ 11 بھائی بہت چلا بھی رہے تھے مگر میں نے وہ سب کچھ نہیں سنا۔ میں خوشی اتنا تھی کہ میں فوراً تم دونوں کو بتانے آ گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو حیفا؟ بے یقین لہجے میں بولی۔ ماں قسم حیفا، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ حیفا تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اوف، وہ 11 میاں بیوی بننے والے تھے۔ خیال بے تحاشا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ عالیہ اور نیلم اس کو اتنا خوش دیکھتے خود بھی خوش ہو گئے تھے۔ تمہاری اور بھائی کی شادی ہے، اس کا مطلب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ عالیہ تو کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ اس کی اور حیفا کی بہت اچھی دوستی تھی اور اب
وہ اس کے بھائی کی دلہن بن رہی تھی، خوش ہونا تو بنتا تھا، وہ کتنا خوش تھی وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن دادا جان نے بھی اس نکاح کا بم پھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ نکاح کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنا ہنگامی طور پر نکاح کیوں ہو رہا تھا۔ جو جانتا تھا وہ 2 دن سے نظر بھی نہیں آیا تھا اور اس کی اتنی کبھی کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ ویسے بھی وہ کسی سے زیادہ بات کرتا کب تھا؟ گھر پر تبھی رہتا جب دادا جان سے بات کرنی ہوتی۔ دادا جان کے علاوہ تو وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا، اس لیے کسی کو بھی اس کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ نکاح کے بعد یہ کرے گی، وہ نکاح کے بعد کیارم کے ساتھ گھومنے جائے گی، وہ نکاح کے بعد کیارم سے اپنی فرمائشیں منوائے گی۔ کتنے خواب تھے نا جو ان 2 دنوں میں اس نے سوچ لیے تھے، مگر وہ معصوم بھلا کب جانتی تھی کہ وہ ظالم شخص اس کی ساری امیدوں کو توڑ کر چلا جائے گا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ اگلے دن ان دونوں کا نکاح تھا۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح صبح ہی اٹھ گئی اور اس کو صبح صبح اٹھتے دیکھ عالیہ اور نیلم بھی صبح ہی جاگ گئی تھی۔ ویسے بھی آج ان کی اتنی گہری سہیلی کا نکاح تھا۔ اگر وہ آج سوتی رہ جاتی تو کیا خاک دوستی رہتی۔ مجھے اتنی خوشی ہے حائفہ کہ تمہاری شادی میرے بھائی سے ہو رہی ہے، میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ عالیہ نے حائفہ کو مسکراتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ حائفہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ شادی کے بارے میں زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، مگر دلہن بننے کا شوق بچپن سے ہی بہت تھا اور آج اسے دلہن بننا وہ بے تحاشا خوش تھی۔ کاش تمہارا بھی کوئی بھائی ہوتا حائفہ، پھر میں بھی یہیں رہ جاتی۔ عالیہ اچانک سے ہی اداس ہو گئی۔ عالیہ اور یارم اس کے تایا جان کے بچے تھے۔ تایا جان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا یارم، پھر خضر اور پھر سب سے چھوٹی عالیہ۔ عالیہ اسے صرف 2 ماہ کی بڑی تھی۔ ان سب کے ماں باپ کی ڈیتھ ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ان تمام بچوں کو دادا جان کے پاس چھوڑ کر وہ سارے عمرے پر گئے تھے اور عمرے سے واپسی پر ان کا جہاز کریش ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد ان بچوں کی پرورش دادا جان نے ہی کی تھی اور سبھی ان کے لیے ان کی جان تھے۔ بچے تو جا چکے تھے مگر بچوں کو ان کو زندہ رکھنا تھا۔ یارم وغیرہ 3 بھائی تھے جبکہ وہ اکلوتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ عمرے پر گئے تھے اس کی ماں پیٹ سے تھی، مگر جہاز کریش ہونے کی وجہ سے اور اس کی ماں کی موت کی وجہ سے اس کا آنے والا بھائی بہن آنے سے پہلے ہی واپس اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ کوئی بات نہیں عالیہ، ہم تمہارے لیے کوئی گھر سے ہی دلہا ڈھونڈ دیں گے، اس نے ہلکے لفظوں میں عالیہ کو تسلی دی تھی۔ عالیہ بھی اس کی تسلی سنتے خوش ہو گئی۔ عمر ہی کیا تھی دونوں کی جو زیادہ کسی بات پر غور کرتے۔ تمہیں میں تیار کر دوں؟ آج عالیہ معصومیت سے بولی۔ بچپن سے ہی اس کو دوسروں کو میک اپ کرنے کا اور خود میک اپ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہاں ہاں تم کر دو۔ اس سے پہلے کہ حائفہ کچھ اور کہتے نیلم نے تیزی سے اس کی پیٹھ پر چماٹ مارا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ آج تیرا نکاح ہے، اس سے تیار ہو کر چڑیل بنے گی کیا؟ میں نے تیرے اچھی پارلر والی لڑکی سے بات کر لی ہے، تھوڑی دیر میں آ کر وہ تجھے تیار کر دے گی، ساتھ وہ اس چڑیل کو بھی تیار کر دے گی جو ہر جگہ چڑیل بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ نیلم نے عالیہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ عالیہ جو پہلے اسے کافی ناراض تھی، اپنی تیاری کی بات سنتے وہ ساری ناراضگی دفع کرتے اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بیوٹیشن اپنا سامان لے کر اندر آئی۔ چل آ گئی تم دونوں کی بیوٹیشن، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ نیلم ان دونوں کو کہتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ نکاح نامے پر جھکی 3 جگہوں پر اپنے دستخط کر گئی تھی۔ عجیب سے سکون اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے تھوڑی سی بے چینی بھی ہوئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی نہیں جانتی، مگر ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے عالیہ کو دیکھا تھا جو اس کے برابر بیٹھی مسکرائی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب یارم کا نکاح پڑھانے میں مصروف تھے۔ وہ 12 سال کی تھی اور یارم 20 سال کا۔ وہ تھوڑی ناسمجھ تھی مگر وہ ناسمجھ نہ تھا۔ یارم کو اتنا چپ چاپ بیٹھے دیکھ اس کو تھوڑا سا تعجب ہوا۔ دادا جان بھی ناراض سے اس کے برابر بیٹھے تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دادا پوتا کوئی بات نہ کر رہے ہوں۔ دونوں کے نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی اور 12 سالہ حائفہ 20 سال یارم کے نکاح میں جا چکی تھی۔ کھانا کھاتے تمام افراد ایک ایک کر کے چلے گئے تھے۔ اب گارڈن میں گھر والوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عالیہ نے یارم کو لا کر اس کے برابر بٹھایا اور جب سے وہ یارم کو چھپ چھپ کر دیکھنے میں مصروف تھی، ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی وہ جھٹکے سے اٹھتا، تیزی سے دادا جان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی میں تم سے کسی بھی بات کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے دور رہو۔ شاہنواز صاحب کی تیز دھاڑ ہوئی آواز سنتے وہ بھی جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔
دادا جان، آپ نے جو بھی آج کیا ہے نا، وہ آپ نے اپنے فضول کی ضد کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں کرنا چاہتے نا؟ ن- کر لیا نا، بہت مہربانی تمہاری شاہ نواز صاحب۔ شاہ نواز صاحب نے یارم کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے آپ کے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں چاہیے دادا جان۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ زبردستی کری؟ یارم چلا رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنا ٹکڑے ہوا دل سمیٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جس چیز پر سب سے زیادہ خوش تھی، ابھی اسی چیز پر وہ سب سے زیادہ غم بنا رہی تھی۔ سب آنکھوں سے آنسو بہتے زمین پر گر رہے تھے۔ عالیہ بھی منہ کھولے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ اچانک ہوا کیا تھا، کسی کو سمجھ نہ آیا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کری نا دادا جان۔ آپ کو بہت شوق تھا نا کہ آپ کی پوتی میری بیوی بن جائے۔ مبارک ہو، آپ کا شوق پورا ہو گیا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی پوتی میری بیوی تو بن گئی، مگر میں کبھی بھی آپ کی پوتی کو بیوی والا سکھ نہیں دوں گا۔ میری زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے آپ سبوں نے۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رکھیں اپنی پوتی کو میری بیوی بنا کر۔ وہ سب کے کانوں میں سور پھونکتا تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑے سارے افراد اب تک بے یقین تھے کہ واقعی وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے پوری طرح گری۔ ایک بہتے ہوئے آنسو نے اس کو ماضی سے دوبارہ حال میں پہنچا دیا۔ 10 سال بیت چکے تھے، مگر آج بھی وہ سب یاد کرتی، وہ ویسے ہی روتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ کر بیٹھی۔ 10 سال بہت رو لیا آپ کے لیے یارم، اب مزید میں اپنے آپ کو آپ کے لیے رسوا نہیں کروں گی۔ 10 سال آپ نے مجھے نہیں پوچھا، اب میں بھی آپ کو نہیں پوچھوں گی۔ وہ آدمی ایک فیصلہ کرتے تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ تقریباً 8 بجے کے ٹائم اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ وہ صبح 8:30 بجے کے تک یونیورسٹی جاتی۔ یہ سن کر وہ ساری رات سو ہی نہیں سکا۔ اگر وہ سو جاتا اور اگر وہ ٹائم پر نہ اٹھتا تو وہ یونیورسٹی چلی جاتی، اور یہ اب اس کو برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ساری رات چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں سویا۔ ایک دن پہلے ہی وہ لندن سے آیا تھا اور اتنا تھک گیا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک سو گیا ہوتا، مگر ایک وہ تھا جو سویا ہی نہیں تھا۔ ساری رات بھی اس کے بارے میں سوچتے سوچتے کب رات گزر گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ صبح شاور لے کر وہ مکمل تیار تھا۔ ایسے کیسے وہ اس کی موجودگی میں کالج جاتی؟ نہیں، وہ اس کو لڑکوں کے ساتھ کم از کم پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ اس کی غیرت کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے اپنے چہرے کو مسئلہ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر وہ ریڑھ ہڈی سو نہیں رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8:20 ہو گئے تھے۔ محترمہ اب تک اندر سے باہر نہیں آئی تھی۔ ایک ہم ہیں جو ٹائم سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور ایک یہ لڑکیاں ہیں جو ٹائم کو سرے سے اہمیت دیتی ہی نہیں۔ پھر بھی اس زمانے میں ہم لڑکوں سے زیادہ ان عورتوں کی عزت ہے۔ وہ عورتوں کے بارے میں سوچتا بھڑبڑ چلا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی وہ دروازے سے نکلتی باہر آئی۔ وہ جو تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر گئی، جبکہ وہ بھی اس کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ میرون کلر کی کاٹن کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ ہی اورگینزا کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے، اس وقت وہ واقعی پوروں کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ کل کی نسبت آج بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا، جو کمر سے بھی کچھ نیچے آ رہے تھے، اور اس کے بالوں کو دیکھتے اپنی آنکھوں کو سرخ ہونے سے روک نہ پایا۔ وہ اتنے خوبصورت بال کھول کر یونیورسٹی جا رہی تھی، اس کا دماغ گھوما۔ چہرے پر ڈارک میرون کلر کی لپسٹک لگائی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوئی سنگار نہیں کیا تھا۔ ہاں، مگر کانوں میں اس نے خوبصورت سے ایئرنگ ڈال رکھے تھے، اور اتنی ہی تیاری میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ کئی لمحے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ شوہر ہو کر بھی اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ پھر وہاں تو کتنے لڑکے غیر ہوں گے، سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کو مکمل طور پر اگنور کرتی تیزی سے اس کے برابر سے ہوتی نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے برابر سے نکل جاتی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو دوبارہ سے اپنے سامنے کر گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اس کا سخت لہجہ سنتی وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس سے اس لہجے میں کس سے پوچھ کر بات کر رہا تھا؟ شاید آپ نے ٹائم نہیں دیکھا، اس ٹائم پر عموماً لوگ یا تو آفس جاتے ہیں، یا تو کالج جاتے ہیں، یا یونی جاتے ہیں، یا پھر اسکول جاتے ہیں۔ آفس سے میں جاتی رہی، کالج میرا ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی ہی جا رہی ہوں گی۔ کس سے پوچھ کر تم یونیورسٹی جا رہی ہو محترمہ؟ تمہارا شوہر تمہارے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے تو تم نے اجازت نہیں لی، پھر کس سے پوچھ کر تم روز یونیورسٹی جاتی ہو؟ آپ کی دفعہ لہجے کو مزید سخت بنا لیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سنتی وہ حیران ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کو غصہ آیا۔ 10 سال اس شخص نے اسے پوچھا نہیں،
اور آج وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ کس سے پوچھ کر یوں نہیں جا رہی ہے، میرے سامنے سے ہٹے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، نہیں تم یونیورسٹی میں نہیں پڑھو گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ بے یقین ہوتے پیچھے ہوئی، کیوں، میں وہاں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے دھیمے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ وہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی اتنی لڑکوں کے بیچ پڑے۔ اس کی باتیں سنتی کئی لمحے تو وہ چپ ہو گئی تھی، دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے سرخ پڑتی پیچھے ہوئی۔ مجھ پر بیویوں والے حقوق جمانے کی کوئی کوشش مت کیجیے گا یارم شاہ، ویسے بھی آپ پر میں ایک بوجھ ہوں، یہ سب کچھ زبردستی ہوا تھا اور آپ کوئی نہیں ہوتے مجھ پر حکم چلانے والے۔ اور خبردار، آج تو کہہ دیا، آئندہ یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی مرضی سے کچھ کہوں، کیونکہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں مانتی۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرتے تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی کو بھگاتے گھر سے نکل گیا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اس خالی جگہ کو دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کو تو وہ کسی حال میں اس یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آخر کو وہ اس کی بیوی کی یہ سب وہ برداشت کرتا بھی تو کیسے کرتا؟ وہ اپنی گاڑی فل اسپیڈ میں دوڑاتے ڈرائیور کے گاڑی کے ساتھ لے آیا۔ ڈرائیور کی گاڑی یونیورسٹی کے سامنے رکتے دیکھ اس نے بھی اپنی گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھائی، جس کی وجہ سے وہ اگلے 10 سیکنڈ میں ٹھیک یونیورسٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ حائفہ کو ہوا کی طرح گاڑی سے نکل کر یونیورسٹی کے اندر جاتے دیکھ وہ اپنے لب بھیج گیا۔ یونیورسٹی کے دروازے پر لڑکوں کی بہتات کھڑی تھی۔ غیرت نے پھر سر اٹھایا، وہ پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ مارتے گاڑی سے باہر آیا۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی جہاں اکثر وہ ڈونیٹ کیا کرتا تھا۔ کتنی گزارش کی تھی نا وہاں کے پرنسپل نے اس سے کہ ایک بار وہ یونیورسٹی کا وزٹ بھی کر لے، مگر وہ کبھی بھی پاکستان آتا تو یہاں آتا نہ۔ جب سے اس کی پڑھائی ختم ہوئی تھی تب سے وہ یہاں نہیں آتا، شاید آخر بار تب ہی آیا تھا جب اس کا پیپر تھا۔ چلو تمہاری وجہ سے ہی صحیح، آج ان کی بھی مراد پوری ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے تیزی سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا۔ چوکیدار نے اس کو ادب سے سلام کیا تھا اور سر کے خم سے جواب دیتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ گارڈن میں بچوں کے بہتات دیکھتے اس کا مان تھا پھر سے ٹھنکا۔ پورے گراؤنڈ میں اس کو وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی، پتہ نہیں کہاں سیکنڈوں میں اڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ یہاں وہاں دیکھتے اس کو ڈھونڈنے لگا، تبھی اس کو سامنے بیٹھی وہ نظر آ گئی۔ اس کے برابر ایک لڑکے کو بیٹھے دیکھ اس کی مٹھیاں سختی سے بھیجی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا، مگر اس کے قریب پہنچتا وہ اس کو آوازوں سے سنتا رک گیا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہو حائفہ؟ ہمیں یہاں پڑھتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے اور میں شروع دن سے تمہیں چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ لڑکا جو کوئی بھی تھا اس کی بیوی سے منتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ کے آخری حصے پر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے جاتا، اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ رسید کر گیا۔ وہ لڑکا اس کے مکے کی تابنے لاتا زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اٹھتا یارم اس کے اوپر جھکتا اس کے چہرے پر مزید مکے مار گیا۔ اس بیچارے کی ناک سے خون آ گیا تھا، جبکہ حائفہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے آدھی عوام یہاں جمع ہونے لگی۔ حائفہ ہوش میں آتی یارم کا ہاتھ تھام گئی۔ یارم، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ یارم کو پیچھے کرتے چلائی تھی۔ چپ، بالکل چپ، اگر ایک لفظ تم نے اور کہا میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کانوں سے سنائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ سنتی وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یونی نہیں جاؤ گی تو تم کس سے پوچھ کر یونی آئی ہو؟ اب کی دفعہ پہلے سے بھی زیادہ تیز دھاڑا۔ لوگوں کا جھمگٹا دیکھتے میڈم بھی وہاں آ گئی تھی، مگر لوگوں کی بھیڑ میں یارم کو کھڑے دیکھ میڈم کی بانچیں کھل گئیں۔ ارے یارم بیٹا آپ، میڈم اس کے پاس آئی تھی۔ ارے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ ضرور آئیں گے اور مجھے پتہ نہیں کہ آج آپ آئیں گے۔ ارے آپ آنے سے پہلے بتاتے تو۔ میڈم نے زبردستی یارم کا ہاتھ تھام لیا، دوسرے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھامتے اندر کو لے گئی۔ زمین پر گرا لڑکا چند سیکنڈوں میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ وہ اپنا سر تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی دیکھے تبھی اقصیٰ کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ اقصیٰ اور وہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں بہت اچھے دوست بن گئے تھے اور وہ دوستی اب تک قائم تھی۔ ارے حائفہ، تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہاں چلو نا، مہمان آئے ہیں۔ کون مہمان؟ اس نے ناسمجھی سے حائفہ سے پوچھا۔ ارے اس یونیورسٹی کے وہ بہت بڑے
ڈونر ہیں وہ آئے ہیں، آج سے پہلے انہوں نے وزٹ نہیں کیا تھا مگر آج انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ یہ عالم شاہ نام ہے ان کا، بہت ہی کوئی ہینڈسم بندہ ہے، چلو نا اس کو یونیورسٹی۔ زبردستی کھڑا کرتے ہوئے اسے گھسیٹنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ارے میڈم نے سختی سے کہا ہے کہ سارے افراد وہاں موجود ہونے چاہیے، اس لیے چلو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میڈم تمہاری عزت افزائی کریں، اس کے بعد تم آؤ؟ اکثر نے اس کے سامنے بہت خطرناک نقشہ کھینچا تھا، وہ بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم پر بھی اسے غصہ آ رہا تھا سخت، اور اب وہ سب کیسے بتاتی کہ وہ مہمان اور کوئی نہیں بلکہ اس کا ہی لایا گیا مہمان تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے یونیورسٹی کا آ جائے گا۔ اگر جانتی ہوتی تو آج وہ یونیورسٹی آنے کی حماقت کبھی نہ کرتی۔ وہ سوچتی تیزی سے گارڈن کی جانب چل پڑی تھی۔ گارڈن میں کرسیوں کی ایک لمبی قطار دیکھتے اس کے سامنے اسٹیج کی جانب دیکھتا تھا۔ یارم ابھی وہاں نہیں آیا تھا، اچھا ہے کہ درندہ ابھی نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، اس سے نظر نہیں آؤں گی۔ وہ جان کر سب سے پیچھے والی رو کی ایک چیئر پر جا بیٹھا، جبکہ اقصیٰ غصے سے بھری اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ آگے بیٹھے گا، تم اتنی پیچھے بیٹھو گی؟ میں یہیں بیٹھوں گی، اس نے بھی ڈیٹائی سے کہا۔ مرو تم یہیں، تمہارے ساتھ تو نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جا رہی ہوں میں آگے، تم مت دیکھو اسے۔ مگر میں تو دیکھوں گی، وہ اس کو برا بھلا کہتی سب سے آگے جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ غیر ارادی آرام دہ ہوتے پہلے پہلو بدل کر رہ گئی۔ جس بندے کو دیکھنے کے لیے وہ اتنا اچھل رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ سب برداشت نہیں کر پائی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد یارم کے ساتھ میڈم کی بھی اسٹیج پر آمد ہوئی۔ یارم کو دیکھتے کتنے لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ لڑکیوں کو دیکھتے اپنی گہری ہوتی سانسوں پر قابو پاتی ٹھیک سے وہاں بیٹھی۔ اس کی بلا سے وہ کیوں چڑھے؟ وہ شخص کون سا اس کے بہت قریب تھا جو وہ جلدی وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، مگر سر جھٹکنے سے دل میں موجود وہ جذبہ مرا نہیں تھا جو بچپن میں ہی اس کے دل میں اگا آیا۔ یارم اسٹیج پر پھیل کر بیٹھتا چاروں جانب اپنی نگاہیں دوڑانے لگا۔ وہ یہی کہیں ہوگی، وہ جانتا تھا۔ کافی محنت کے بعد وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ وہ تنزیہ سا مسکراتے سب پر اپنی نظر ڈالتا گیا۔ اسٹوڈنٹس، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کے بچے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے ان کے ماں باپ چاہتے ہیں۔ میڈم نے آپ سب کی بہت تعریفیں کی اور یہ بھی کہا کہ میں جو چاہوں آپ سے وہ سوال کروں، تو میں آج آپ سے سوال کروں گا کہ زیادہ مشکل سوال نہیں کروں گا، مگر سوال کے جوابات آپ لوگ دیں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ لوگ کتنے قابل ہیں۔ اس کی سنجیدہ آواز سنتے سب خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی آواز میں روح ایسا ہی تھا۔ تو میں باری باری سب سے سوال کروں گا اور آپ میں سے سب کو باری باری مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ کھڑے ہوتا سب کو کھڑا کرتے سب سے سوال کرنے لگا۔ سب سے آخری میں بیٹھی حائبہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ 3 بچوں سے سوال کرنے کے بعد وہ قدم قدم چلتا اس کے برابر آ کر رکا۔ وہ جو ابھی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی باری آنے میں بہت دیر ہے، موت کے فرشتے کو اپنے پاس کھڑے پا کر اس کا منہ کھل گیا۔ مس، منہ نہیں کھولنا، کھڑے ہونا ہے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کو دیکھتا اس کو کھڑا کر گیا تھا۔ وہ اپنی شرمندگی چھپاتے کھڑی ہوئی۔ یارم اس کو گھور کر دیکھتا اسے سوال کرنے لگا۔ یارم کا سوال سنتے اس کے چہرے طبق روشن ہو گئے تھے۔ جو سوال یارم کر رہا تھا وہ سوال اب تک اس نے پڑھا بھی نہیں تھا، تو پھر وہ اسے یہ سوال کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے حیرانی سے یارم کا چہرہ دیکھا۔ بولے مس حائبہ، سوال پوچھا ہے؟ کوئی ایسا سوال تو نہیں پوچھا جس کا جواب آپ کو آتا نہ ہو؟ وہ چبا چبا کر بولا، جبکہ وہ شرمندگی سے سرخ پڑتی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ آس پاس کھڑے تمام افراد اس کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ اس دنیا کی سب سے نکمی لڑکی ہو۔ سر، یہ سوال اب تک میرے کورس میں شٹ اپ مس حائبہ، آپ جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو یہاں آ کر ماں باپ کے پیسے اڑاتی ہیں، پڑھنا لکھنا آتا نہیں، بس نام کو یونیورسٹی سے آ کر اپنے ماں باپ کو یہ دکھاتی ہیں کہ وہ کتنا اچھا پڑھی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں اس کی سخت طریقے سے عزت افزائی کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہی منہ دبا کر ہنس دیے۔ وہ سب کو سرخ نگاہ سے دیکھتی ایک شکوہ کی نظر یارم پر بھی ڈال گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح روتے وہاں سے بھاگی۔ اپنی اتنی عزت پر وہ بری طرح شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہاں کے لوگ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ واقعی کوئی بہت ہی نکمی لڑکی ہو، جبکہ وہاں کھڑے یارم کبھی اب وہاں کوئی کام نہیں رہا۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ بات بہت غلط ہو چکی تھی۔
وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا اس کی آوازیں دینے لگا، جبکہ پیچھے کھڑے تمام اسٹوڈنٹ اتنے حیران تھے کہ پوچھو ہی مت۔ سب کو یہ حیرت تھی کہ آخر اس شخص کا حائفہ سے کیا رشتہ تھا۔ جو وہ شخص اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ اپنے آنسو پوشی یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ اس شخص کو مزید اب میں برداشت نہیں کروں گی، یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا نا، اب میں بھی اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ خود سے وعدہ لیتی تیزی سے گھر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کے برابر میں گاڑی لاتا رک گیا۔ حائفہ گاڑی میں بیٹھو، وہ چلایا۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتے اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ اس شخص کی تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کی گاڑی میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ خود کی بات کو یوں اگنور ہو جانے پر وہ صبر کی گھٹ بھر کر رہ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا حائفہ، اندر آ کر بیٹھو۔ مر جاؤں گی مگر آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، وہ بھی ضدی انداز میں چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ آس پاس کھڑے لوگ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ حائفہ، میں پیار سے کہہ رہا ہوں اندر آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے آپ کے پیار کی ضرورت نہیں ہے، اپنا پیار اپنے پاس رکھیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر سے حلق پاڑ کر چلائی تھی۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کو سائڈ پر روکتا تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ حائفہ اس کو اپنے سامنے رکتے دیکھ خود بھی رک گئی۔ وہ اس کے پاس آتا بنا کچھ کہے جھکتا اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں کا منہ کھل گیا، جبکہ وہ بھی بری طرح حیران ہوئی تھی۔ آرام سے سمجھا رہا تھا، تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب تمہیں بتاتا ہوں میں۔ وہ اس کو فرنٹ سیٹ پر پھینکتا تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر لے آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرتا گاڑی کو منزل کی جانب گامزن کر گیا۔ اب آگے کیا ہونا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ اس کی گاڑی تیزی سے منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ حائفہ بری طرح روتے اس پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ اب آپ ایک بہت ذلیل ترین گھٹیا انسان ہے، وہ روتے ہوئے حلق کے بل دھاڑی۔ وہ اس کے الزامات پر ہلکے سے مسکراتے اس پر اپنی نگاہیں ٹکا دی۔ وہ اس کے مسکرانے پر بری طرح غصے میں آتے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ عذاب جان اس کو کہاں لے کر جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی ان کے فارم ہاؤس پر آ کر رکی۔ وہ فارم ہاؤس کو دیکھتے ہی حیران ہوئی تھی۔ یہاں تو وہ لوگ اکثر پکنک منانے آیا کرتے تھے، تو وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ ناسمجھی سے یارم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یارم گاڑی سے باہر نکلتا تیزی سے اس کی جانب آتے جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ جو خود سے نکلنے کی تیاری میں تھی، اس کی سرکت پر وہ بری طرح جھیم کر رہ گئی۔ یارم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں، وہ اس کی شرٹ کھینچتے ہوئے بولی۔ چپ کرو بیگم، میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا، ابھی نیچے اتار دوں گا تو بھی اچھا نہیں لگوں گا، اس لیے چپ کرو۔ وہ اس کو سختی سے ڈپٹتا تیزی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ وہ چپ چاپ یارم کی شرٹ کو سختی سے جکڑ گئی تھی، کہیں چلتے چلتے پھینک نہ دے۔ اس کو آج بھی اس مرد سے اتنا ہی ڈر لگتا تھا جتنا پہلے بھروسہ تو اس پر چننا سا بھی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ بری طرح ساکت ہوئی۔ پورا کمرہ گلاب کے خوبصورت پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کمرہ گلاب سے سجا ہوا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ ہی گلاب سے بنا ہو۔ وہ ہلکے سے مسکراتا اس کو زمین پر اتار گیا۔ زمین پر بھی پھولوں کو بچھایا گیا تھا۔ اس کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ یارم اس کے لیے اتنا کچھ کرے گا، یہ اس نے بھلا کہاں سوچا تھا؟ اچھا لگا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح کپ آئی۔ وہ اس کو پے دھر پہ یقین کیے جا رہا تھا، یہ سب یارم بھی کرتا، اس نے یہ بھلا کہاں سوچا تھا؟ ہاں، بہت اچھا لگا، وہ بھی ہلکے سے بولی۔ تم جانتی ہو کہ آج سے 10 سال پہلے میں تمہیں چھوڑ کر غصہ کر کے چلا گیا تھا؟ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ مگر وہاں جا کر اکثر میں تمہارے بارے میں سوچا کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ ان سب میں تمہاری کہاں غلطی تھی، تم تو بچی تھی، پھر میں نے تمہیں اس چیز کی سزا کیوں دی؟ میں نے 10 سال ان چیزوں کو سوچا ہے، مگر ان 10 سالوں میں تم میرے دل کی دنیا کو نہ ہلا پائے۔ مگر اس دن اس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مجھے مکمل طور پر اگنور کیے، تم میرا دل چرا لے گئی تھی، اور یقین مانو اس وقت کے بعد سے میں ایک لمحہ سکون میں نہیں رہ پایا۔ تم لڑکوں کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، لڑکے تمہیں دیکھتے ہوں گے، سوچ کر میں ایسی آگ میں جل رہا تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، وہ تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ بہت سفر اکیلے کر لیا، تھک گیا ہوں، جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت غلط کیا،
مگر پلیز اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو حائفہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم پرانی باتیں بھول جاؤ گی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا گیا۔ حائفہ نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ان سالوں میں وہ اس شخص سے محبت کرنا نہیں بھولی تھی، اور آج جب وہ شخص اس سے معافی مانگ رہا تھا تو اس کو معاف کر دینے میں ہی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ نرمی سے اس کو اپنے سینے سے لگا تھا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ یہ محرم کی طرف سے دیا جانے والا پہلا خوبصورت تحفہ تھا۔ وہ خوشی سے اپنی آنکھوں کو موند گئی، اندر ہی اندر آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بہت سال تم سے دور رہ لیا، تھک گیا ہوں، کیا تم مجھے کمپلیٹ کرو گی؟ کیا تم مجھے مکمل کرو گے؟ مجھے میرا حق دو گے؟ وہ اس کے کان میں جھکتا، اس کے کان کی لو کو کاٹ گیا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پہ لٹاتا اس کے اوپر آیا تھا۔ تم میری جان ہو، تم میری وہ خوشی ہو جو مجھے دیر سے ملی ہے مگر درست وقت پر ملی ہے، وہ اس کے کان میں کہتا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ کافی دیر اس کی گردن جھولنے کے بعد اس نے اس کے لبوں پر اپنا لب رکھ دیے۔ بری طرح گھبرائی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیے، اسے خود سے دور ہٹانے لگی تھی، مگر اس ڈیٹ کو خود سے دور نہ ہٹتے دیکھ وہ بھی اپنی ساری مزاحمت بھاڑ میں جھونکتی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ وہ اسے دور ہٹنا گلابی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو بے لباس کرتا جھک کر اس کے وجود کو اپنا حصہ بنا گیا۔ حائفہ کے لبوں سے سسکیاں ٹوٹ کر نکلی، جنہیں وہ جھک کر اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں مزید تیزی لے آیا۔ اب کمرہ اس کی جنونی شدتوں اور حائفہ کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ چاند بھی ان کے ملنے پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ 10 سال بعد وہ اپنی بیوی کے پاس آیا تھا۔ آج کی رات اس کے لیے جنت جیسی تھی۔ وقت کہتا تھا کہ آزمائش ختم ہوئی، اب ان دونوں کو ایک ساتھ رہنا تھا اور بہت خوش رہنا تھا۔ تقدیر بھی مسکرا کر اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئی۔